بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی کہ غاشیہ سے مراد قیامت ہے، اس لیے کہ اس کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو ڈھانپ لیں گی یا ڈھانک لیں گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، یعنی کہ کافروں کے چہرے خاشیہ جھکے ہوئے ہوں گے، پست اور ذلیل، جیسے نمازی نماز کی حالت میں عاجزی سے جھکا ہوتا ہے، اس وقت کافر لوگ جھکے ہوں گے، ان کے چہرے۔ عاملۃ الناصبہ، اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی انہیں اتنا پر مشقت عذاب ہوگا کہ اس دن ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا میں عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، بہت عمل کرتے رہے لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق بدعات پر مبنی ہو گئے، اس لیے عبادات اور سخت اعمال کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ یعنی کہ ایسے اعمال کرتے رہے، یا تو دنیا میں ہی لگے رہے، یا پھر ایسے اعمال کرتے رہے جو دین تو سمجھ کے کرتے تھے لیکن وہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھے، بدعت کرتے تھے، دین میں نیا نیا کام ایجاد کرتے تھے۔ تسلا نارا حامیہ، اور دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تسقا من عین آنیہ، نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، یعنی کہ وہاں سخت کھولتا ہوا پانی جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار درختوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک جانوروں پر جسے جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ، بدمزہ اور ناپاک ترین کھانا ہوگا۔ یہ ایک درخت ہے جس کا نام ہے زقوم، قرآن میں دوسری جگہ پہ بھی آیا ہوا ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا، یعنی کہ نہ ہی اس سے پیٹ بھرے گا اور نہ ہی اس سے یعنی کہ نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ ہی وہ کھائے گا تو اسے اس کی بھوک مٹے گی اور نہ ہی وہ اس کو کھا سکے گا۔ وجوہ یومئذ نعیمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، یعنی کہ جو دنیا میں انہوں نے محنت کی ہوگی اس پر وہ خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں وہ اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور پینے کے برتن رکھے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، یعنی کہ یہ اہل جنت کا ذکر ہے جو جہنمیوں کے برعکس نہایت اسودہ حال اور ہر قسم کے آسائشوں سے بہرور ہو رہے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور مخملی مسندیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیدا کیے گئے؟ یعنی کہ اونٹ عرب میں تھے اور ان عربوں کی غالب سواری یہ تھی، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، یعنی اونٹ کی خلقت پر غور کرو، اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا اور کتنی قوت اور طاقت کے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابع ہے، تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد دو، انکار نہیں کرے گا، وہ تمہارے ماتحت کام کرتا ہے۔ علاوہ اس کا گوشت تمہارے کھانے کے لیے، اس کا دودھ تمہارے پینے کے لیے، اور اس کی اون گرمی حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسا اونچا ہے، یعنی کہ آسمان کتنی بلندی پر ہے، 500 سال کی مسافت پر، پھر بھی ستون کے بغیر وہ کھڑا ہے، اس میں کوئی شگاف اور کنجی نہیں ہے، نیز ہم نے اسے ستاروں سے مزین بھی کیا ہوا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، یعنی کہ کس طرح اس کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی کس طرح
کس طرح بچھائی گئی ہے، یعنی کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے، وہ اس پر چلتا پھرتا کاروبار کرتا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، پس آپ نصیحت کر دیا کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف دعوت تبلیغ کرنا ہے، اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ لوگ مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کچھ دن ان پر دروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، یعنی جہنم کا دائمی عذاب۔ بے شک ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ مشہور کے اس کے جواب اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف اس نے لوٹ کے جانا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کرتا رہے اللہ سے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب جو ہے اس کو آسان کرنا، آسانی کا پیدا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، قسم ہے فجر کی، اس رات سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں، یعنی کہ عام جو فجر کا وقت ہے فجر کی، اس کی قسم اللہ کھاتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی، اس سے یہ جو 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں، جن کی فضیلت حدیث میں بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذو الحجہ میں کیے گئے اعمال صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں، اس شخص کے کہ سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا سامان، اپنی سواری اور اپنا ہتھیار لے کے جائے، اس کے علاوہ اگر جنگ پہ بھی جاتا ہے تو اس سے افضل ہے وہ عمل جو انسان اب 10 دنوں میں کرتا ہے ذو الحجہ کے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے اس لیے کہ مخلوق جفت یا طاق ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ واللیل اذا یس، رات جب چھلنے لگے، یعنی کہ جب آئے اور جب جائے، کیونکہ سیر چلنا آتے جاتے دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ حل من ذلک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم نہیں ہے، یعنی کہ ذالک سے مذکور قسمیں با اشارہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کیا ان کی قسمیں اہل عقل و دانش کے واسطے کافی نہیں ہیں، یعنی کہ جو اللہ قسمیں کھا رہا ہے کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ روکنا منع کرنا، انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی کہ ان کی طرف حضرت علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے جھٹلایا، آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب بھیجا۔ ارم ذات العماد، ستونوں والے آرام کے ساتھ، یعنی کہ یہ قوم ہاد کے دادا کا نام تھا ارم، تو ان کا سلسلہ نسب ہے عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح، فتح القدیر میں یہ ذکر ہے۔ ذات العماد سے یہ اشارہ ہے کہ ان کی قوت اور طاقت، دراز کامتی کی طرف، علامہ اضاف فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، یعنی کہ ان کی عمارتوں میں درخت پتھروں کو کاٹ کے گھر بنانا، اس میں یہ بڑے مضبوط تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی، یعنی کہ ان جیسی دراز قامت اور قوت اور طاقت رکھنے والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمودیوں کے ساتھ جہنمیوں نے اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطا کی تھی، حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور یہ اپنے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے۔ اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی، جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا، یا اس کے ظلم ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سبھوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، یعنی کہ بڑا تکبر فخر میں پھرتے تھے، فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت فساد مچا رکھا تھا
زمین میں، فصب علیہم ربک سوط عذاب، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر انہیں تباہ و برباد کیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، یعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، یعنی جب کسی کو عزت و دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے وہ اپنے بابت اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی اور ذلیل کیا، یعنی وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یعنی بات اس طرح نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی، اور وہ اپنے بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے، جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، تنگی آئے تو صبر کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی انگلی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوں گی۔ تو یتیم کی کفالت کرنا کا کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ ملے گا قیامت میں، آخرت میں، جنت میں۔ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی وجہ کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، یعنی کہ یہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسکین کو کھانے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب تک نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھا لیتے ہیں، یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، وہ کھا لیتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہیں۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتے کی الگ الگ صف ہوگی، اسی طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، یعنی کہ آج وہ سمجھ لے گا کہ یہی سچ تھا، لیکن اس وقت اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، پس اسے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا رب نفسی نفسی پکاریں گے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھولیں گی اور اپنے کفر و معاصی پر نادم ہوگا، لیکن اس روز ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، یعنی کہ افسوس حسرت کا اظہار اسی ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو سے راضی، وہ تجھ سے راضی، یعنی کہ اس کے اجر و ثواب اور نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اس مومن روح کو کہ تو اے طیبہ روح، اے پاک روح، تو عزت سے نکل جا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں جس میں، یعنی کہ جب سورت کا نزول، یہ اس وقت تھا جب سورت کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی یہی شہر تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کی جگہ اور پیدائش کی جگہ کی قسم کھائی، جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے اس شہر مکہ کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ یہ اشارہ اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا، اس وقت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر حرام میں قتال کو حلال فرما دیا، جبکہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے زمین و آسمان پیدا کیا، بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت میں سے قیامت تک حرام ہے۔ نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس کے کانٹے کھوڑے جائیں۔ میرے لیے اسی طرح دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا تھا، اور آج اس کی حرمت بھی پھر اس طرح لوٹ آئی، یعنی کہ مکہ میں کوئی جنگ بند سب کچھ اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یعنی اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد لی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، ہر باپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی کہ اس کی زندگی محنت، مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں، یعنی کہ کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یحسب ان لم یرہ احد، اور یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا۔ اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں بنائی جس سے یہ دیکھتا ہے؟ ولسانا وشفتین، زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، زبان سے وہ بولتا ہے اور ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے، علاوہ اس کے چہرے اور منہ کے لیے بھی خوبصورتی کا بھی باعث ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، یعنی خیر کی بھی اور شر کی بھی۔ اب ایمان والا خیر والا اختیار کرتا ہے یا شر والا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، یعنی کہ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو، یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار ہوتا ہے۔ یہ جملہ یہاں استفہام بمعنی انکار کے مفہوم میں ہے، یعنی فلقتحم العقبہ، کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطانوں کے وسوسوں اور تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے، کیا چیز ہے؟ فک رقبہ، کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکین ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو، یعنی کہ جو فقر و غربت کی وجہ سے مٹی پر پڑا ہو، اس کا گھر بار بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی گردن کو آزاد کرنا، کسی بھوکے کے رشتہ دار کو کھانا کھلا دینا، یہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے، جس کا ذکر اللہ نے پیچھے کر دیا ہے۔ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اعمال خیر اس وقت تک نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہوگا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے خوش بخت، یعنی کہ ایمان والے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نہ مانا، کفر کیا، یہ کم بختی والے ہیں، کم بختگی والے ہوں گے۔ علیہم نار موصدہ، انہیں پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی، یعنی ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف بند کر دیا جائے گا تاکہ ایک دو
آگ کی پوری شدت و حرارت ان کو پہنچے، دوسری وہ بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی کہ اس کی روشنی کی، یا مطلب ضحا سے دن ہے یعنی سورج کی اور دن کی۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، یعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو، جیسے کہ پہلی نصف مہینے میں ایسا ہوتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے یا تاریکی کو دور کرے۔ ظلمت کا پہلا ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس سے پر دلالت کرتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، یعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھیرا چھا جائے۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، یعنی کہ اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، یعنی جس نے اسے ہموار کیا۔ ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، یا جس نے اسے درست کیا۔ درست کرنے کا مطلب اسے مناسب الاعضاء بنایا، بے ڈاکا نہیں بنایا، کوئی نقص نہیں چھوڑا۔ فألہمها فجورها وتقواها، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری سے اور بچ کر چلنے کی، یعنی کہ الہام کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھایا اور انہیں انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے خیر و شر کی پہچان کروائی، یا پھر ان کی عقل اور فطرت میں خیر و شر، نیکی اور بدکاری کا شعور دے دیا تاکہ وہ جسے چاہیں آزما لیں۔ قد افلح من زکاها، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی کہ شرک سے، معصیت سے اور اخلاق یا لائسوں سے اپنے نفس کو پاک کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا، یعنی کہ جو گمراہی میں لگ گیا، خسارے میں، کفر کرنے لگا، اتباع اللہ اور رسول کی نہ کی تو وہ خسارے میں ہو گیا۔ کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے بھی اپنی سرکشیوں کے باعث جھٹلایا، یعنی کہ وہ سرکش حد سے تجاوز کر گئے، اسی طغیان نے انہیں تکذیب پر آمادہ کیا۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں ایک بخت کھڑا ہوا جس کا نام مفسرین کدار بن صالح بتلاتے ہیں، سب سے بڑا شکی اور بخت تھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری حفاظت کرو، یعنی اس اونٹنی کا کوئی نقصان نہ دینا، نہ پہنچانا، اس طرح اس کے لیے پانی پینے کا جو دن ہے اس میں بھی گڑبڑ نہ کی جائے۔ اونٹنی اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی کا ایک دن مقرر کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی تھی، لیکن اس ظالموں نے ان کی پرواہ نہ کی اور اونٹنی کو مار دیا تھا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی، پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اسی بدقسمتی کو برابر کر دیا، یعنی کہ یہ کام ایک شخص قدار نے کیا تھا، لیکن چونکہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ تھی اس لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم قرار دیا گیا، اور تکذیب اور اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی، جس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی پر نکیر کرنے کے بجائے اسے پسند کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری قوم اسے برائی کے مرتکب ہوتی ہے، یعنی کہ ایک انسان گمراہ کر رہا ہے اور دوسرا بھی اس کے ساتھ شامل ہے تو وہ دونوں ہی خسارے میں ہیں، دونوں پر ہی عذاب آ سکتا ہے۔ ان کو ہلاک کر دیا گیا اور ان پر سخت عذاب اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ ولا يخاف عقباها، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔